أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. صدق اللہ العظیم. برادران اسلام، ارباب علم و دانش، آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 208 سے لے کر 210 تک تلاوت کی گئی ہے الحمدللہ. سب سے پہلے جو پہلی آیت نمبر 208 ہے، 208، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، جو علماء یہود کے بہت بڑے عالم تھے، یہ جب اسلام میں داخل ہوئے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ اجازت چاہی، کیونکہ جو یہود تھے ان کے مذہب میں ہفتے کے دن کی تعظیم اور اونٹ کا گوشت کھانا حرام تھا. تو ان کو یہ خیال آیا کہ ہفتے کے دن کی تعظیم کرنے سے امت محمدیہ میں منع نہیں کیا گیا، اور اسی طرح اونٹ کے گوشت کو حلال سمجھنے کے باوجود اس کو نہ کھایا جائے، نہ کھانے سے منع بھی نہیں کیا گیا. لہٰذا ہم اونٹ کے گوشت کو حلال سمجھتے ہیں لیکن کھاتے نہیں ہیں، اور اسی طرح ہفتے کے دن کی تعظیم سے روکا نہیں گیا تو ہم اس کی بھی تعظیم کر لیتے ہیں تاکہ اسلام میں نیکیوں میں ہم اور بڑھ جائیں. اس پہ یہ آیت نازل ہوئی. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک فعل تمہارا امت محمدیہ پر ہو اور دوسرا جو ہے وہ اس کے خلاف ہو. اب اس آیت کا ترجمہ: یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یا ایہا الذین، اے ایمان والوں، ادخلوا داخل ہو جاؤ، فی السلم اسلام میں، کافہ پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یہاں تھوڑی اس کی مزید وضاحت بیان کرتا چلوں. جمہور صحابہ و تابعین رحمہم اللہ کے نزدیک یہاں فی السلم سے مراد اسلام ہے، اور کافہ کے معنی جو ہے جمیعاً کے معنی میں ہے. اب یہ لفظ یہاں اس کی جو ترکیب ہے وہ اس طرح بن جائے گی. یہ لفظ جو ہے حال واقع ہوا ہے جس کے اندر دو احتمال ہیں. ایک یہ ہے کہ یہ ضمیر جو ہے ادخلو کا حال قرار دیا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ سلم کا حال قرار دیا جائے، یعنی سلم بمعنی اسلام کے ہے تو اسلام کا حال قرار دیا جائے. اب پہلی صورت میں جب ادخلو کا حال قرار دیا جائے تو اس میں اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی تمہارے ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان، دل و دماغ، سارا کا سارا اسلام کی اطاعت، اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اندر داخل ہو. ایسا نہ ہو کہ ہاتھ پاؤں تو احکام اسلام کی کو بجا لاتے ہوں اور دل و دماغ جو ہے اس پر مطمئن نہ ہو، یا دل و دماغ تو اس پر مطمئن ہو اور ہاتھ پاؤں اعضاء وغیرہ جو ہے وہ اس میں داخل نہ ہو. ایسا نہیں ہونا چاہیے.
اور دوسری صورت میں اس کا ترجمہ اب یہ بن جائے گا کہ تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی ایسا نہ ہو کہ اسلام کے بعض احکام کو تو قبول کرو اور بعض جو ہے اس کو نظر انداز کر دو، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اسلام ایک مکمل نظام حیات کا نام ہے جو قرآن اور سنت میں بیان ہوا ہے، لہذا اس کا تعلق عقائد عبادات سے ہو یا معاملات سے ہو، معاشرت سے ہو، حکومت و سیاست سے ہو، تجارت سے ہو، صنعت سے ہو، جس کا بھی تعلق ہو، سارے کام تمہارے اسلام کے نظام میں داخل ہونے چاہیے، ہر کام اسلام کے مطابق ہونا چاہیے۔ اب ترجمہ، ولا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، تم سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور نہ چلو شیطان کے نقش قدم پر۔ کیوں؟ شیطان تمہیں بے حیائی اور بری باتوں سکھاتا ہے، بری باتوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے، لہذا اس کے نقش قدم پر چلنا نہیں ہے۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، کھلا دشمن ہو تو اس سے تو ویسے بھی بچنا چاہیے، اور وہ دشمنی کیا کرتا ہے؟ وہ کرتا ہے کہ تم سیدھے راستے سے ہٹ کر برے راستے کی طرف آ جاؤ، تم کیا کرو؟ جنت سے بچ کر جہنم کی طرف آ جاؤ، کیونکہ وہ تو کھلا دشمن ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بہار کو چھوڑ کر آگ کی طرف تم آ جاؤ، یہ دشمن ہے، دشمن کا یہی کام ہوتا ہے۔ آگے فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا، پھر اگر تم ڈگمگا گئے، پھسل گئے اس کے بعد، ما جاءتکم البینہ، کہ تمہارے پاس واضح احکام آ چکے ہیں، واضح احکام کے بعد اگر پھر بھی تم ڈگمگا گئے، پھسل گئے، تو پھر کیا ہوگا؟ فَاعْلَمُوا، جان رکھو، بے شک ان اللہ عزیز حکیم، الحکیم حکمت والا ہے۔ انسان کب پھسلتا ہے؟ جب وہ دیکھ کر نہ چلے، اور پھر پھسلنے کی دو صورتیں ہوتی ہیں، راستے سے جا رہا تو سائڈ پہ پھسل گیا، نیچے گر گیا، اس کا کوئی ہڈی بازو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، جسم کا جو گوشت ہے وہ پھٹ گیا۔ اور دوسری صورت کیا ہے؟ آگے کیا کنواں ہے، اندھیرا ہے، بہت گہرائی ہے، اس میں آپ گر گئے، دونوں صورتوں میں نقصان ہے، لہٰذا تم اسلام میں مضبوطی کے ساتھ چلتے رہو، اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑتے رہو، ایسا نہ ہو کہ تم ڈگمگا جاؤ۔ آگے حل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، الا ان تأتيهم اللہ فی ظلل من الغمام والملائکۃ وقضی الامر، حل ينظرون، کیا انتظار کرتے ہیں یہ لوگ اس بات کا کہ آ جائے ان کے پاس خود اللہ تعالی بادلوں کے سائبانوں میں، والملائکۃ، فرشتے ساتھ لے لے، وقضی الامر، اور فیصلہ کر ڈالا جائے معاملے کا، وإلی اللہ، اور اللہ کی طرف لٹائے جانے والے ہیں الامور، سارے معاملات۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے کافروں کو دمکایا ہے، ان کو ڈرایا ہے کہ انہیں قیامت کا انتظار ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ فیصلے کے لیے خود تشریف لے آئے اور زمین جو ہے اس سے ریزہ ریزہ ہو جائے، آسمان سے فرشتے اللہ تعالیٰ کے ساتھ نازل ہوں، اور اس دن کا انتظار ہے، اس دن یہ نیکی کریں گے۔ اگر اس دن یہ نیکی کریں گے تو اس وقت کی نیکی کوئی کام نہیں آئے گی، اس وقت کوئی ان کا عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ آج اللہ تعالیٰ نے ان کو وقت دیا ہے، ان کو مہلت دی ہے، آج تم اپنے وقت کو غنیمت سمجھو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلنے کی کوشش کرو، تم کامیاب ہوگے۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو دنیا کے اندر بھی رسوا ہوگے اور آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہوگے۔ اس پر حدیث ہے مسند احمد کے اندر، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ لوگ جو ہے گھبرائے ہوئے ہوں گے، پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور کچھ لوگ جمع ہو کر سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ اے پیغمبر، ہمارے لیے شفاعت کریں، سفارش کریں کہ اللہ تعالیٰ، سفارش کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حساب لینا شروع کر دیں۔ لہٰذا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام بھی کہیں گے کہ مجھ سے غلطی سرزد ہو گئی تھی، میں سفارش نہیں کروں گا، اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا، لہٰذا وہ انکار کر دیں گے۔ پھر اسی طرح بہت سارے لوگ آہستہ آہستہ کر کے سب پیغمبروں کے پاس جائیں گے، سب سے جب نا امید ہو جائیں گے، اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے
ہاں میں ہی اس کا اہل تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر جائیں گے اور عرش کے سائے کے نیچے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑائیں گے اور سفارش کریں گے کہ یا اللہ بندوں کا فیصلہ کرنے کے لیے تشریف لائیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی شفاعت قبول فرمائیں گے، بادلوں کے سائبان میں آئیں گے، اور اس وقت جو ہے دنیا کا آسمان ٹوٹ جائے گا، تمام فرشتے نیچے آ جائیں گے، اور دوسرا آسمان بھی پھٹ جائے گا، سارے آسمان ایسے پھٹ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت نیچے تشریف لائیں گے، اور وہ جو بادلوں کے سائے میں ہوں گے، اور لکھا ہے کہ 70 اللہ اور بندوں کے درمیان اس وقت 70,000 پردے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نیچے اتریں گے اس وقت مخلوق اور اس کے درمیان 70,000 پردے ہوں گے۔ اس وقت رب العالمین تشریف لائیں گے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے حساب و کتاب اس وقت شروع فرمائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری سفارش بھی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ تو اس لیے آج اپنے پیغمبر کو سچ مانتے ہیں، اپنے پیغمبر کو برحق مانتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنا لیں۔ ہم دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوں گے، ہم آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے، دنیا کے اندر بھی سرخرو ہوں گے، آخرت کے اندر بھی سرخرو ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔